اے ابن انیف، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ بصرہ کے جوانوں میں سے ایک شخص نے تمہیں کھانے پر بلایا اور تم لپک کر پہنچ گئے کہ رنگا رنگ کے عمدہ کھانے تمہارے لیے چن چن کر لائے جا رہے تھے اور بڑے بڑے پیالے تمہاری طرف بڑھائے جا رہے تھے۔ مجھے امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت قبول کر لوگے کہ جن کے یہاں سے فقیر خالی ہاتھ لٹائے گئے ہوں اور دولت مند مدعو ہوں۔ جو لقمے چباتے ہو انہیں دیکھ لیا کرو، اور جس کے متعلق شبہ ہو اسے چھوڑ دیا کرو، اور جس کے پاک و پاکیزہ طریق سے حاصل ہونے کا یقین ہو اس میں سے کھاؤ۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مقتدی کا ایک پیشوا ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے اور جس کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے۔ دیکھو تمہارے امام کی یہ حالت ہے کہ اس نے دنیا کے ساز و سامان میں سے 2 پھٹی پرانی چادروں اور کھانے میں سے 2 روٹیوں پر قناعت کر لی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارے بس کی یہ بات نہیں، لیکن اتنا تو کرو کہ پرہیزگاری، پاک دامنی اور سلامت روی میں میرا ساتھ دو۔ خدا کی قسم، میں نے تمہاری دنیا سے سونا سمیٹ کر نہیں رکھا اور نہ اس کے مال و متاع میں سے انبار جمع کر رکھے ہیں، اور نہ ان پرانے کپڑوں کے بدلے میں جو میں نے پہن رکھے ہیں اور کوئی پرانا کپڑا میں نے مہیا کیا ہو۔ میری توجہ تو صرف اس طرف ہے کہ میں تقوی الہی کے ذریعے اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دوں، تاکہ اس دن کے جب خوف حد سے بڑھ جائے گا وہ مطمئن رہے۔ اگر میں چاہتا تو صاف ستھرے شہد اور ریشم کے بنے ہوئے کپڑوں کے لیے ذرائع مہیا کر سکتا تھا، لیکن ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ خواہشیں مجھے مغلوب بنا لیں اور حرص مجھے اچھے اچھے کھانوں کے چن لینے کی دعوت دے، جبکہ حجاز و یمامہ میں شاید ایسے لوگ ہوں جنہیں ایک روٹی کے ملنے کی آس بھی نہ ہو اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا کبھی نصیب نہ ہوا ہو۔ کیا میں شکم سیر ہو کر پڑا رہا کروں جبکہ میرے گرد کتنے ہی بھوکے پڑے ہوئے ہوں؟ کیا میں اسی میں مگن رہوں کہ مجھے امیر المؤمنین کہا جاتا ہے، مگر میں زمانہ کی سختیوں میں مومنوں کا شریک و ہمدم اور ان کے لیے نمونہ نہ بنوں؟ میں اس لیے تو پیدا نہیں ہوا کہ اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگا رہوں، اس بندے ہوئے چوپائی کی طرح جسے صرف اپنے چارے ہی کی فکر ہوتی ہے، یا اس کھلے ہوئے جانور کی طرح جس کا کام صرف منہ مارنا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی کہے گا کہ علی ابن ابی طالب کی خوراک یہ ہے، تو ضعف و ناتوانی نے اسے حریفوں سے بڑھنے اور دلیروں سے ٹکرانے سے بٹھا دیا ہوگا، مگر یاد رکھو کہ جنگل کی درخت کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے اور تر و تازہ پیڑوں کی چھال کمزور اور پتلی ہوتی ہے، اور صحرائی جھاڑ کا ایندھن زیادہ بڑکتا ہے اور دیر میں بجھتا ہے۔ مجھے رسول خدا سے وہی نسبت ہے جو ایک جڑ سے پھوٹنے والی 2 شاخوں کو ایک دوسرے سے ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، اگر تمام عرب یکجا ہو کر مجھ سے لڑنا چاہے تو میدان چھوڑ کر نہ بھاگوں گا اور موقع پاتے ہی ان تمام کی گردنیں اڑا کر رکھ دوں گا، اور کوشش کروں گا کہ اس الٹی کھوپڑی والے بے ہنگم ڈھانچے سے زمین کو پاک کر دوں تاکہ کھلیان کے دانوں سے کنکر نکل جائے۔ اے دنیا، مجھ سے دور ہو، خدا کی قسم میں تیرے قابو میں آنے والا نہیں۔ تو مجھے ذلتوں میں جھونک دے اور نہ ہی میں تیرے سامنے اپنی باغ ڈیلی چھوڑنے والا ہوں کہ تو مجھے ہنکا لے جائے۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، ایسی قسم جس میں اللہ کی مشیت کے علاوہ کسی چیز کو کوئی دخل حاصل نہیں، میں اپنے نفس کو ایسا سیدھا کروں گا کہ وہ کھانے میں ایک روٹی کے ملنے پر خوش ہو جائے اور اس کے ساتھ صرف نمک پر قناعت کر لے، اور اپنی آنکھوں کا سوتا اس طرح خالی کر دوں گا جس طرح وہ چشمہ آب جس کا پانی تہ نشین ہو چکا ہو۔ کیا جس طرح بکریاں پیٹ بھر لینے کے بعد
सीना के बल बैठ जाती हैं और सैर होकर अपने बाड़े में घुस जाती हैं, इस तरह अली भी अपने पास का खाना खा ले और बस सो जाए, उसकी आंखें बेनूर हो जाएं अगर वो जिंदगी के तवील साल गुजारने के बाद खुले हुए चौपाओं और चरने वाले जानवरों की पैरवी करने लगे। ए इब्ने उनैफ, अल्लाह से डरो और अपनी ही रोटियों पर कनात करो ताकि जहन्नम की आग से छुटकारा पा सको।